الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہے قرآن کریم کی آخر کی 20 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز ایمان کا تذکرہ فرمایا، دوسرا اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا، تیسرا حق کی دعوت، حق کی محنت کا تذکرہ فرمایا، اور چوتھا حق کی محنت کے اوپر آنے والے حالات پر صبر کی بات فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد عصر کا وقت ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے عام زمانہ مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، کہ انسان کو زندگی کے اندر مختلف مراحل کے اندر الگ الگ قسم سے گھاٹا، خسارہ، نقصان وہ پہنچتا رہتا ہے، تکالیف آتی رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، لیکن 4 لوگ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے۔ کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو کہ ایمان لے کر آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد فرمایا تھا ما اطیب کی و اطیب ریح کی و اعظم حرمت کی، بیت اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا زیادہ قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے۔ والمؤمن اعظم حرمتا من کی، لیکن بیت اللہ ایک ایمان والا وہ تجھ سے بھی زیادہ قابل عظمت ہے، تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ایمان والے کے لیے جگہ جگہ بشارتیں، وعدے، جنت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کی قبروں میں نازل ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتے ان کی موت کے وقت آتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا میدان محشر میں ان کے پاس فرشتے آئیں گے کہ کیا کرنے کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سنے ایمان والے تو رنجیدہ مت ہونا، آج کسی چیز سے غمزدہ مت ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تجھے اس جنت کا بشارت ہے، اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جنت دنیا کے اندر۔ یہ ایمان والے جن کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جن کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے صحابہ سب سے زیادہ ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرتے تھے، اسی لیے کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی تھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دنیا سے اس حال میں جانا کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عصر میں سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان لے کر آئے یہ خسارے کے اندر نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہیں۔ ایک انسان کے پاس ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے،
دنیا میں برائی کے ساتھ زندگی گزاری، فرمایا یہ بھی جنت میں جائے گا، یا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے یا یہ اپنی سزا کو بھگت کر جہنم سے جنت کے اندر جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو اول مرحلے کے اندر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان بھی لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، نمازوں کا اہتمام بھی کیا، زکوٰۃ کا اہتمام بھی کیا، روزے کا اہتمام بھی کیا، حج کا اہتمام بھی کیا، عدل اور انصاف کو بھی قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک گئے۔ الا الذین آمنوا، ایمان بھی لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے۔ فرمایا جو ایمان لے کر آیا، نیک اعمال نہیں کیے، قیامت میں ایک فیصلہ ہوگا، ایسے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ وہ کفار و مشرکین جو پہلے سے جہنم کے اندر موجود تھے، وہ ان ایمان والوں کو تانا دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تم ایمان والے تھے لیکن تم جہنم میں ہو، ہم اللہ کے منکر تھے پھر بھی جہنم کے اندر ہیں، تم نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے پھر بھی تم جہنم میں ہو، ہم نماز کا انکار کرتے تھے ہم بھی جہنم میں، تمہاری نماز نے تمہیں کیا فائدہ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا ہر اس ایمان والے کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جہنم سے نکالو، جنت میں داخل کرو۔ یہ ایمان والے جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہوں گے، کفار و مشرکین کہیں گے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا، سارے انسان خسارے میں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی محنت کی، حق کی بات کی، حق کی دعوت دی، حق کو لے کر چلے۔ فرمایا کہ حق کو لے کر جب چلیں گے تو کیا ہوگا کہ حالات آئیں گے۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے حق کی محنت کو، حق بات کو، حق چیز کو لے کر کھڑے ہوئے ان پر حالات آئے تو نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو، 950 سال محنت کرتے رہے، حق کی، حالات آئے، قوم ان کو پتھروں سے مار رہی ہے، قوم ان کو مارنے کے بعد ان کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ان کے گھر کی چوکھٹ کے اوپر لا کر ڈال رہی ہے، قوم ان کا انکار کر رہی ہے، اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال رہے ہیں، اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ حق کی محنت والے ہیں، حق کی محنت کرتے رہیں گے تو حالات آئیں گے۔ آپ قوم عاد کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو، قوم سمود کے اندر قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو، قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو، قوم شعیب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو، قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کو، دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر ایک حق کی محنت لے کر آیا، حق کی محنت کے ساتھ حالات ہر ایک کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہی حالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین مکہ پر آئے۔ کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے سامنے شور و گل کیا جا رہا ہے، زور سے چلا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ارے بے وقوفو ذرا زور سے شور کرو، اور وہ شور کرتے لوگ اور یوں کہتے کہ شاید کہ ہم قرآن کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، بیت اللہ کے سامنے آتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، کبھی سیٹیاں بجاتے ہیں، حالات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پندہ لگا کر گرا دیا جاتا ہے۔ 9 لوگ مشورہ کر رہے ہیں، فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹ کٹا ہے، اس کی اوج رکھی ہوئی ہے کہ جاؤ اور لے کر آؤ، محمد ابن عبداللہ کے سر پر رکھ دو۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا اور اس کام کو انجام دیا۔ حالات آئیں گے۔ ابو جہل نے کیا یہ نہیں کہا تھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کی گردن کے اوپر جا کر پیر رکھ دوں گا؟ اللہ نے آیتوں کا نزول کیا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی۔ قرآن پڑھے، قرآن میں پیغام دیتا ہے۔ حالات آئیں گے حق کی محنت والوں کے ساتھ، لیکن خدا کی قسم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں،
اللہ اپنے دین کو کامل کر کے رہیں گے، چاہے کفار و مشرکین و اللہ کے دشمنوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزر جائے۔ حالات آئیں گے، لیکن حالات کے اوپر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ حق کی محنت لے کر کھڑے ہوں گے تو حالات آئیں گے، کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ پھر صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے، صبر کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ کیا مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ آپ کو عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا جاتا ہے، سینے پر چٹان رکھ دی جاتی ہے؟ کیا عمار کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ آپ کو پانی کے اندر غوطہ لگا دیا جاتا ہے؟ کیا حضرت یاسر کے ساتھ یہ نہیں کیا پیروں کو باندھ کر اونٹوں کو مختلف سمت اور مختلف سمت دوڑا دیا جاتا ہے؟ کیا حضرت سمیہ کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ان کو حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا؟ اور کیا خباب بن الارت کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ آپ کو گرم سلاخوں سے داغا جا رہا ہے اور آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی آج تو حالات اتنے ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ سے آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا عمار میرے صحابہ، یاسر میرے صحابہ، خباب میرے صحابہ، تم ان حالات سے گھبرا گئے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدنوں کو نوچ لیا گیا، میرے صحابہ تم جلدی کر دو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، آرے سے ان کو چیر دیا گیا، میرے صحابہ تم جلدی کر دو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا، میرے صحابہ تم زمین کر دو۔ سنو میری بات کو، اللہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کو سارے عالم کے اندر پہنچائیں گے، لیکن تم صبر سے کام لو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی محنت کرتے ہیں اور حالات کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے قرآن کا۔ قرآن اللہ کی معزز کتاب ہے، اللہ کی مکرم کتاب ہے۔ اللہ نے وہ کتاب جو سب سے افضل کتاب تھی، سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، فرمایا قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو محبت اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو حضور کے زمانے میں موجودہ تھا، آج بھی موجودہ ہے۔ خدا کی قسم، جیسے عرب کی فصاحت اور بلاغت کے باوجود عرب والے قرآن کی ایک آیت بنانے سے قاصر تھے، اس زمانے میں بھی قاصر ہیں لوگ، اور قیامت تک لوگ قرآن جیسا ایک حرف نہیں بنا سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ نبیوں کے زمانے کے ساتھ عمومی طور پر خاص ہوتا ہے، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب وہ معجزہ ہے جو حضور کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تعلیم، اللہ کے قرآن کو سیکھیں اور اس کی تعلیم کو عام کریں۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کیا، سنو میری بات کو بڑے دھیان سے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر اس ہدایت کی کتاب کو عام نہیں کیا، امت کے اندر ارتداد پھیلے گا، امت کے اندر فتنے ہوں گے، امت کے اندر گمراہی ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی؟ میرے صحابہ اور میری امت اس بات کو سنو، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کو، ایک میری سنت کو۔ اگر تم اس کو تھامے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو، درس قرآن کو، قرآن کی محنت کو، قرآن کے ساتھ شغف کو اور قرآن کے ساتھ لگاؤ کو، اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا تھا، اس کو محدود کر دیا، اور یہ محدود کرنے کی وجہ سے امت میں ارتداد ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امتی ہونے کے
کہ ہم قرآن کی تعلیم کو مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم عام ہو، مسجد کے اندر قرآن کے درس کے حلقے لگیں، مسجد کے اندر قرآن کو سیکھا جائے۔ آج بھی جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، خدائے پاک کی قسم آج بھی درس کے حلقے لگتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں۔ وہ 1400 سال سے سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ تم لوگ بازار میں بیٹھے ہو، جاؤ مسجد کے اندر، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ گئے وہاں پر، کہا کہ ابو ہریرہ ہم نے دیکھا کہ کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، مسائل کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ میں اور آپ اور دنیا میں بسنے والا ہر امتی جو حضور کو مانتا ہے وہ حضور کا وارث ہے، اور اس وارث کے ذمہ ہے کہ حضور کی میراث کو ساری دنیا میں عام کریں۔ اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے بھی اور قرآن کی تعلیم کو بھی عام کریں گے انشاءاللہ۔